رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کے نذرانے بھیجا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا، ملائکہ کا وظیفہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آئے۔ ہم نے اپنی زندگیوں میں درود پاک کو کثرت سے گرد زبان رکھیں۔ یہ وہ عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی درود پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے لے کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ملائکہ کتاریں باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور براہ راست حضور کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہوتا ہے۔ آج کا دور تقاضا کرتا ہے کہ ہم پلٹیں اپنی اصل کی طرف، اپنے اسلاف کی تعلیمات کی طرف۔ نبیوں، ولیوں، پیغمبروں نے جو تعلیمات دی، جو مشن دیا، اس کے تابع ہو کر زندگی گزاری۔ حضور نبی آخر الزمان، رحمت للعالمین، رؤوف الرحیم، امام الانبیاء، محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی 63 سالہ زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ قرآن مجید بتا رہا ہے قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کا، اور اس سے اچھا نمونہ، اس سے اچھا کوئی رول ماڈل یہ ہو نہیں سکتا۔ تو مختصر زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی ہمیں ملی ہے کسی مقصد کے لیے۔ ارشاد الہی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ بے شک ہم نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اولیاء کرام، بزرگان دین، صوفیاء کرام، کاملین، وہ اس آیت کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں، تشریح یوں کرتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْرِفُونِ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا۔
حدیث پاک من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اپنے نفس کو جس نے پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اپنی پہچان کے بغیر رب کی پہچان نہیں ہو سکتی. اولیاء اللہ، بزرگان دین، صالحین، متقین، کاملین، عارفین، غوث، قطب، ابدال، صوفی، مجذوب، قلندر، یہ تمام اہل اللہ 1400 سال سے یہی تعلیم دیتے آ رہے ہیں. قیامت تک یہی بتاتے رہیں گے کہ اپنی تلاش کرو، اپنے من میں ڈوب کر آجا سراغ زندگی. جیسے علامہ اقبال حکیم الامت فرماتے ہیں تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. یہ 5-6 فٹ کا ڈبہ حضرت انسان، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. الانسان سری و انا سرہ، ارشاد الہی انسان میرا راز ہے اور میں اس کا راز ہوں. پھر ارشاد فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تمہارے اندر ہوں، تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں. ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں. یہ ہماری شارک ہے. اللہ فرماتا میں اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں. اچھا اللہ اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے، قریب بھی نہیں بلکہ اقرب ہے. قریب ہونے کی اگلی ڈگری تو قربت کی انتہا ہے. اب قربت اتنی ہے تو ہمیں اس ذات سے جو اتنی قریب ہے اس سے دوستی قائم کرنے کی، اس کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی چاہت کیوں نہیں، طلب کیوں نہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں نفس پلید پلید چاکیتا، نفس پلید پلید چاکیتا اسا اصل پلید نہ حاصل. یہ نفس نے جو ہے ہمیں گمراہ کیا ہوا ہے، ہماری اصل وہ پاکیزہ ہے. وَنَفَخْتُ فِي مِنْ رُوحِي، ارشاد الہی میں نے پھونک دی اپنی روح. تو روح جو ہے وہ امر ربی ہے، وہ ہمارے اندر موجود ہے. تو جب وہ ہمارے اندر موجود ہے تو ہم پھر کیوں پریشان ہیں، کیوں ہم بے چین ہیں، بے اطمینان ہیں، بے قرار ہیں. نہ دن کو چین نہ رات کو چین، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے صرف ایک ہی خیال، پیسہ پیسہ پیسہ. دین، ایمان، خدا، رسول سب کچھ بن گیا ہے پیسہ. کوئی مانے نہ مانے ہے ہی ایسا. یہ انسان کی زندگی اتنے مختصر ہے کہ اس کے اندر انسان جتنا بھی پیسہ اکٹھا کر لے تو کیا کرے گا؟ ساتھ تو قبر میں لے جا نہیں سکتا، یہی چھوڑ کے جانا پڑے گا. ساری زندگی جو کچھ جمع کیا وہ چھوڑ دیں گے، پیچھے والے بانٹ لیں گے. لڑائیاں جھگڑے فساد اور اس کا انتظام یہ انسان خود کر کے دنیا سے جاتا ہے. لڑائیوں جھگڑوں فسادوں کا پورا انتظام کر کے جاتا ہے کہ میرے بعد پیچھے چین نہ رہے، میرے بعد سکون نہ رہے، لڑتے رہنا مرتے رہنا. مگر قرآن مجید نے اس کے لیے پوری رہنمائی فرمائی. کیا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے تابع ہو جاؤ گے تو پرسکون ہو جاؤ گے. وراثت کے قوانین آ گئے قرآن کے اندر. اللہ کو پتا تھا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ انہوں نے آپس میں لڑائیاں جھگڑے ماریاں کرنی ہیں. خود ہی اللہ تعالیٰ نے تقسیم کے طریقے بتا دیے، وراثت کے قوانین بتا دیے. اس کے مطابق چلنا، کوئی جھگڑا پیدا ہی نہیں. یہ پیسہ کوئی بری چیز نہیں ہے، پیسہ اللہ کی نعمت ہے. ارشاد الہی ہے
फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। तो जब नेमतों का जिक्र आता है हमारे ज़हन में कुछ और ही आता है। पैसा ये सबसे बड़ी नेमत है, इसकी कदर करें, इसको हासिल करें। रिज़्क़े हलाल के लिए हुक्म है अल्लाह रसूल का, नबियों पैगंबरों ने काम किए, रिज़्क़ के लिए कोशिशें की, हरकत में बरकत है, कारोबार जॉब की, तिजारतें की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तिजारत करते थे। हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा का माल लेकर वो मुल्क शाम तक जाया करते थे। किस लिए? इंसान तिजारत करता है, बिजनेस करता है, कारोबार करता है, किस लिए करता है? प्रॉफिट के लिए, कमाने के लिए। तो जब मुनाफा हासिल हो जाता था, प्रॉफिट मिल जाता था, तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका क्या करते थे? जिंदगी में बड़ा पैसा कमाया, तो फिर उसको क्या किया? बहुत कमाया, फिर अल्लाह की मखलूक पर ही लगाया। अल्लाह की मखलूक पर खर्च करना, अल्लाह के रास्ते पर खर्च करना, ये है जो काम आता है। हदीस पाक में आता है कि तेरा माल तो वो है जो तूने खा लिया या जो तूने आगे भेज दिया, जो आगे डिपॉजिट जमा है। आज का इंसान परेशान, उसकी वजह ये है कि अल्लाह के बताए हुए कवानीन और तरीके उनको हमने छोड़ दिया। अल्हाकुमुत तकासुर, तुम्हें कसरत ख्वाहिशात ने, माल और दौलत की हिस्स और हवस ने तबाह कर डाला, हलाक कर डाला। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रों में चले जाते हो, तुम्हारे जनाजे निकल जाते हैं, लेकिन तुम्हें ख्याल ही नहीं। इतनी बेहिसी, इतनी हठधर्मी। तो ये गाफिलून वाला जो है रवैया, गफलत वाली जिंदगी, इससे कब निकलना है? मरने से पहले कि मरने के बाद? यकीनन मरने से पहले। इसी जिंदगी में वफात से पहले पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मुलाकात करके आए। ऐसे ही है ये वाक़या मेराज, अभी रजब का महीना खत्म हुआ, वफात से पहले मन कुंतो मौला फहज़ा अली, मौला की डिग्री लेकर गए सैयदना अली मुर्तज़ा। अना मदीनतुल इल्म व अली बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। ये डिग्री हजरत मौला अली पाक को यहाँ मिली कि क़यामत वाले दिन मिलेगी? यही पर मिली। यहाँ पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म बनकर गए। यही सुबह दोपहर शाम, यही 12 घंटे 24 घंटे उनके पास थे, यही हमारे पास है। 2 हाथ, 2 पाँव, 2 कान, 2 आंखें, 1 दिमाग, यही दाता गंज बख्श अली हजवेरी के पास। उनको आम बंदा नहीं हम कहते, मजहरे नूरे खुदा कहते हैं। गंज बख्श फैज़ आलम, मजहरे नूरे खुदा, आम बंदा नहीं, मजहरे नूरे खुदा। नक्सारा पीर कामिल, कामिलाना रहनुमा। नाक़िसों के लिए कामिल पीर और कामिलों के लिए रहनुमा। ये कैसे हो गया मामला? इसलिए कि उन्होंने सोहबत इख्तियार की किसी इंसान कामिल की, मुर्शिद कामिल की। बिना मुर्शिदा राना हथामा, दुता बाज ना रिजदी खीर मियां। ये मन को मौला फहज़ा अली मौला की डिग्री क्यों मिली? इसलिए नहीं मिली कि ये रसूल अल्लाह के दामाद थे, इसलिए नहीं मिली कि रसूल पाक के चचा के बेटे थे, इसलिए मिली कि सच्चे मुरीद बनकर जिंदगी गुजारी। तो मुर्शिद पाक ने फिर अता फरमा दी, नेमतें अता फरमा दी। तो जो भी अदब मोहब्बत अताअत करेगा वो कामयाब हो जाएगा। काको फरीदुल दीन ये कर ले तो वो ज़ोतुल अंबिया बन गया। मौलाना निज़ामुद्दीन बदायूं नहीं आई तो महबूब इलाही बन कर गए। वो भी जाते थे मक्का मुअज़्ज़मा, मदीना मुनव्वरा,
حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری شہنشاہ غریب نواز ولیوں کے سرکار ہند الولی مہاراج نائب رسول فی الہند، ان کو مدینہ منورہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہندوستان میں۔ یہاں انبیاء نہیں آئے، صحابہ نہیں آئے، تو یہ اسلام یہاں کیسے آ گیا؟ اسلام تو ادھر آیا تھا مکہ مدینے میں، سعودی عرب میں۔ یہاں تاریخ ہندوستان ہمیں بتاتی ہے کہ یہاں اسلام کی تعلیمات پھیلانے کا سہرا صوفیاء کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین کے ساتھ یہ ساری کاوشیں، محنتیں، مشقتیں یہ ان اللہ والوں کی ہیں۔ انہی کے دم قدم سے یہاں آج لاکھوں کروڑوں مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ یہ لاکھوں مسجدیں آباد ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ یہ فیضان اولیاء ہے۔ یہ اولیاء نہ ہوتے تو یہاں مسجدیں نہ ہوتی، مورتیوں کے سامنے، بتوں کے سامنے بیٹھے ڈھولکیاں بجا کے بھجن گا رہے ہوتے، بت پرستیاں کر رہے ہوتے۔ یہ فیضان اولیاء ہے۔ قرآن مجید ان کو اولیاء اللہ کہتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یاد رکھو اللہ کے ولیوں پر، اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی ٹینشن، نہ کوئی اینگزائٹی، نہ ڈپریشن۔ یہ سارا کچھ ان کے پاس ہے جو اللہ کے دوست نہیں ہیں۔ یہ ان کے نصیبوں میں ہے۔ خوف، غم، پریشانیاں، مصیبتیں، اذیتیں، 24 گھنٹے کی ٹینشنیں، جہنم نما زندگی، یہ کن کے پاس ہے؟ جو اللہ کی دوستی سے، قربت سے دور ہیں، جو روحانیت سے دور ہیں۔ روحانیت سے دوری بے سکونی اس کے لیے ضروری، پریشانی اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ روحانیت کے قریب آتے ہی آپ پرسکون ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ روحانیت میں گئے، تصوف کے راستے پر چلے، وہ خود جنت میں نہیں چلے جاتے، ان کے پیروں میں باب جنت کھل جاتے ہیں۔ باب جنت کھل جاتے ہیں۔ بہشتی دروازہ 800 سال کی تاریخ ہے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 800 سال، 8 صدیاں ہیں۔ تو کروڑوں مسلمان ہر سال گزرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ اپنا وعدہ پورا فرما رہا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارے خرچے کروں گا، میں تمہارے ڈنکے بجاؤں گا۔ انہوں نے اللہ کو راضی کیا، اللہ ان کو راضی کرنا، اللہ ان کے نام کے ڈنکے بجا رہا ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک عرصہ دراز تک بندہ فرید وہ کرتا رہا، وہ کچھ کرتا رہا جو اللہ چاہتا تھا۔ عرصہ دراز تک میں بندہ فرید کیا کرتا رہا؟ وہ کچھ کرتا رہا جو اللہ چاہتا تھا۔ اور اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ اللہ وہ کرتا ہے جو فرید چاہتا ہے۔ اللہ کو راضی کر لیا تو خدا بندے سے کچھ پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے؟ ایک مقام یہ بھی آتا ہے، لیکن شرط ہے اس کے لیے، مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ تو خدا بندے سے پوچھے، بتا تیری خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا کہے کہ یہ تقدیریں اٹھا کے میں سائڈ سے رکھ رہا ہوں، ان کو چھوڑ، کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے؟ یہ میں نے تقدیریں لکھی ہوئی ہے نا، یہ ایک سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں، تو بتا کیا کرتا ہے؟ تیری رضا میری رضا، تیرا دوست میرا دوست، تیرا دشمن میرا دشمن، تیری نزدیکی میری نزدیکی۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ جلال الدین رومی عارف کامل فرماتے ہیں ہر کے خواہد ہم نشیندی با خدا
اگر تو چاہتا ہے کہ میں اللہ کی ہم نشینی اختیار کروں، اللہ کے پاس بیٹھوں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء. تو اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جا کر بیٹھ اور یہ سمجھ کہ میں اللہ کے پاس ہی بیٹھا ہوں، اور کوئی طریقہ نہیں ہے. صحابہ کرام کا دل چاہتا تھا کہ ہم اللہ کے پاس بیٹھیں. صحابہ کرام کا دل چاہتا تھا. اللہ کی اتنی شانیں سنی، رسول پاک کی زبانی سنی، اللہ کی حمد و ثنا سنی، قرآن سارا اللہ کی طرف سے آ رہا تھا، تو عشق الہی پیدا ہو گیا. عشق الہی پیدا ہو گیا، توحید کا پرچار ہو رہا تھا. تو اب دل چاہتا تھا کہ ہم اللہ کے پاس بیٹھیں. تو کیا کرتے تھے؟ جا کر اپنے مرشد پاک کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے. محبت ان کو اللہ سے تھی، ٹھیک ہے، تو تھوک جو ہے وہ نبی پاک کا چاٹتے تھے. محبت اللہ سے تھی، وضو کا پانی حضور کا نیچے نہیں گرنے دیتے. محبت اللہ سے تھی، ہاتھ باندھ کر رسول پاک کے سامنے بیٹھتے تھے. رسول پاک کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے. کیسے کھڑے ہوتے تھے؟ جیسے نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. یہی طریقہ ہے نا بزرگوں کی محفلوں میں بیٹھنے کا، ادب آداب جو ہمیں سکھائے ہیں، یہ 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں. کوئی نیا کام نہیں ہے. یہ جو ہاتھ باندھنا، ہاتھ چومنا، دست بوسی، قدم بوسی، ادب احترام، یہ ہمیں کس نے سکھایا؟ ادب و احترام ہمیں کس نے سکھایا؟ صحابہ کرام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مریدوں کا پہلا گروہ تیار کیا، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟